بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کی صحافیوں سے اہم ملاقات اور شاہد افریدی تنقید کی زد میں اور آرمی چیف کے لیے نیا اعزاز، اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ شاہد خان افریدی کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ 2 دن پہلے جو حکومت کی جانب سے ایک یوم تشکر کی تقریب کی گئی تھی تو وہاں پر شاہد خان افریدی بھی موجود تھے۔ تو اسی تقریب میں شاہد افریدی نے نہ صرف آرمی چیف کو گلے لگایا بلکہ شاہد خان افریدی نے آرمی چیف کو بوسہ بھی دیا۔ تو جیسے ہی یہ تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا گیا اور خاص طور پر تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ شاہد افریدی بھی ٹاؤٹ ہے۔ تو ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگ 3 سے 4 سال تک جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی تصاویر کو شیئر کر کے یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو جلانے کے لیے یہ تصاویر کافی ہیں، تو کیا اس وقت آپ لوگ ٹاؤٹ تھے؟ اور جب عمران خان صاحب اپنے ہر خطاب میں یہ کہا کرتے تھے کہ جنرل باجوہ سے اچھا پاکستان کی تاریخ میں آرمی چیف نہیں آیا اور وہ جنرل باجوہ کے گیت گایا کرتے تھے، تو کیا اس وقت عمران خان صاحب ٹاؤٹ تھے؟ اور جب عمران خان کی حکومت نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی تو کیا اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی حکومت ٹاؤٹ تھی؟ اسی طرح عمران خان صاحب کے ایک وزیر نے وسیم بادامی کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ آرمی چیف تو قوم کا باپ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ لوگ جو چاہیں کر لیں وہ ٹھیک ہے۔ اور اگر شاہد خان افریدی اس بات پر آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کرے کہ پاک آرمی نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے تو آپ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف کو کیا نیا اعزاز دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، جو پاکستان اور پاک فوج کو بھارت کے خلاف ایک تاریخی کامیابی ملی ہے اور پاکستان نے جو بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے، تو اس کے بعد حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا بھی عہدہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت پالش کر رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے لیڈر نے ایکسٹینشن دی تھی تو کیا وہ بھی پالش کر رہا تھا؟ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ناظرین کرام، آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنانے سے ان کی ملازمت مدت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایئر چیف کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ بھی اپنی خدمات کو جاری رکھیں۔ تو اس کے بعد ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے۔ تو کل ناظرین کرام، تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے تحریک لبیک کے مرکز میں صحافیوں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے ایک ملاقات کی ہے، جہاں پر تحریک لبیک کے منشور اور نظریے کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے تحریک لبیک کے حوالے سے صحافیوں کو بتایا بھی۔ تو وہیں پر ایک صحافی نے تحریک لبیک کے سربراہ سے یہ سوال کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو میڈیا پر نہیں آنے دیا جاتا؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ ہمیں تو اسمبلی میں بھی نہیں آنے دیا جاتا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے صحافی کو کہا کہ آپ کو تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کا
میڈیا بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، مگر یہاں پر حالات یہ ہیں کہ تحریک لبیک کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تاکہ تحریک لبیک کے لوگ اسمبلیوں تک نہ پہنچ سکے۔ تو ناظرین کرام، یہ اچھی بات ہے جو تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی صحافیوں اور سوشل میڈیا کے لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔